پروسٹیٹ کی بیماری سے کیا مراد ہے؟ پروسٹیٹ بڑھنے کی وجوہات، اس کی علامات، احتیاطی تدابیر اور اس کے ہومیوپیتھک علاج کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں تفصیلی معلومات فراہم کی جائیں گی۔ لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر AK اشرف، ہیلتھ ود ہومیوپیتھک میں خوش آمدید۔ انسانی جسم میں پروسٹیٹ گلینڈ ایک چھوٹا اخروٹ کی شکل کا غدود ہے جو مردوں میں مثانے کے نیچے پیشاب کی نالی پر واقع ہوتا ہے۔ اس کا بنیادی اور اہم کام میل سیمن کو لوبریکیشن فراہم کرنا ہوتا ہے۔ یہ وہ سیال مادہ ہوتا ہے جو کہ میل ڈسچارج دوران سپرم کی پرورش اور نقل و حمل کو محفوظ اور آسان بناتا ہے۔ اسی طرح اس گلینڈ کا دوسرا اہم کام یورین کو ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے۔ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ خاص کر 50 سال کی عمر اور اس کے بعد اکثر پروسٹیٹ گلینڈ سائز میں بڑھ جاتا ہے اور اس کے بڑھنے کی وجہ سے پیشاب کی نالی پر دباؤ پڑتا ہے۔ یہ تکلیف کم و بیش ہر مرد کو متاثر کرتی ہے اور کافی تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ اس طبی حالت کو بنائن پروسٹیٹک ہائپرٹروپی یا بنائن پروسٹیٹک ہائپرپلاسیا کہا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی علامات کا ذکر کیا جائے تو یہ بہت نمایاں ہوتی ہے۔ کئی بار پیشاب کی حاجت، خاص طور پر رات کے وقت، پیشاب کی کمزور دھار یا شروع کرنے اور روکنے میں دشواری۔ اکثر یہ احساس کہ پیشاب کرنے کے بعد بھی مثانہ مکمل طور پر خالی نہیں ہوا ہے۔ یورین پاس کرنے کی اچانک اور شدید خواہش اور فوراً باتھ روم جانا۔ اس کے علاوہ بعض اوقات پیشاب یا منی میں غیر واضح خون پروسٹیٹ کے مسائل کی علامت ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ پیشاب یا سیکسول ڈسچارج کے دوران درد یا تکلیف، خاص کر مثانے سے نیچے کے حصے میں چبھن وغیرہ۔ بعض افراد میں اریکٹائل ڈسفنکشن یعنی عضو تناسل کی سختی حاصل کرنے یا اسے برقرار رکھنے میں دشواری کا تعلق بھی پروسٹیٹ کے بعض مسائل کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کمر یا کولوں کا درد بھی بعض اوقات پروسٹیٹ کی بیماری میں ہو جاتا ہے، جس میں کمر کے نچلے حصے یا کولوں میں اکثر درد رہتا ہے۔ وزن میں کمی، بعض اوقات اچانک غیر واضح وزن میں کمی واقع ہو جاتی ہے جو کہ بعض اوقات پروسٹیٹ کی کسی پیچیدگی کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور علامت میں ہر وقت تھکاوٹ کا احساس، عام تھکاوٹ یا کمزوری، جو کہ پروسٹیٹ کینسر کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض علامات میں اسٹول پاس کرنے کی حرکت میں پریشانی، بعض صورتوں میں پروسٹیٹ کے مسائل آنتوں کی حرکت کو متاثر کر سکتے ہیں جس سے قبض یا دیگر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کی کمپلیکیشن میں یورین کا پاس کرنا بند ہو جانا، شدید قسم کا یورینری انفیکشن، مثانے میں اسٹون کا بن جانا یا مثانے اور گردوں کا ڈیمیج ہو جانا شامل ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، بعض افراد میں اس قسم کی علامات نہیں ہوتی بلکہ اس کے علاوہ کچھ مختلف علامات بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح یہ علامات شدت میں مختلف ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ضروری نہیں کہ پروسٹیٹ کے مسائل میں مبتلا ہر کوئی ان تمام علامات کو خود میں محسوس کرنے کا تجربہ کرے گا۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ ان علامات میں سے کسی ایک کا بھی سامنا کر رہے ہیں تو لازمی ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے اس حوالے سے ضرور مشورہ کریں تاکہ وہ مختلف ٹیسٹ، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کر کے مکمل جانچ کے ساتھ تشخیص کر سکے۔ پروسٹیٹ گلینڈ کے بڑھنے اور اس کے دیگر مسائل کی وجوہات کا تذکرہ کیا جائے تو پروسٹیٹ کے مسائل کا خطرہ بشمول سائز کے بڑھنے اور کینسر کے عمر کے ساتھ بڑھتا ہے۔ خاص طور پر 50 سال کی عمر کے بعد پروسٹیٹ کے مسائل کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ خاندانی ہسٹری یعنی پروسٹیٹ کے مسائل اگر فادر یا گرینڈ فادر وغیرہ میں رہے ہوں، خاص طور پر پروسٹیٹ کینسر کی، تو ایسے افراد میں پروسٹیٹ کی بیماری کا خطرہ زیادہ رہتا ہے۔ ہارمونل چینجز یعنی ہارمون کی سطح میں تبدیلیاں، خاص طور پر ہارمون DHT میں عمر سے متعلق اضافہ پروسٹیٹ کے بڑھنے میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ غذائی عوامل جیسے زیادہ چکنائی والی غذائیں، خاص طور پر سرخ یا پروسیس شدہ گوشت سے بھرپور غذا پروسٹیٹ کینسر کے بڑھتے ہوئے خطرے سے منسلک ہو سکتی ہے۔ اسی طرح طرز زندگی کے مختلف عوامل جیسے ورزش کی کمی، موٹاپا اور تمباکو نوشی کو پروسٹیٹ کے مسائل کے بڑھتے ہوئے خطرے سے منسلک کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پروسٹیٹ کی دائمی سوزش پروسٹیٹ کے مسائل کی نشو و نما میں حصہ ڈال سکتا ہے۔
ان لارج پروسٹیٹ یا پروسٹیٹ کینسر کے خطرے سے بچنے کے لیے کچھ ایسی احتیاطی تدابیر اور پرہیز وغیرہ ہیں جن پر عمل کر کے بیماری کے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اس میں چند یہ ہیں: صحت مند غذا کا انتخاب، یعنی پھلوں، سبزیوں اور خالص دیسی اناج سے بھرپور متوازن غذا کو اپنایا جائے اور چکنائی سے بھرپور خوراکوں سے بچا جائے۔ اسی طرح خوراک میں بیف یا پروسیس شدہ گوشت کی مقدار کو محدود کیا جائے۔ باقاعدہ ورزش کریں، مختلف متحرک جسمانی سرگرمیوں میں مشغول رہیں۔ اس کے ذریعے بھی پروسٹیٹ کے مسائل کے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے۔ صحت مند وزن برقرار رکھیں۔ موٹاپا پروسٹیٹ کے مسائل کے بڑھتے ہوئے خطرے سے منسلک ہے، لہٰذا مناسب ہیلدی غذاؤں اور باقاعدہ ہلکی پھلکی ورزش کے معمول سے صحت مند وزن کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ خود کو ہائیڈریٹ رکھیں۔ پروسٹیٹ فنکشن سمیت مجموعی صحت کو سہارا دینے کے لیے مناسب مقدار میں پانی پئیں۔ تمباکو نوشی اور دیگر نشہ آور اشیاء سے پرہیز کریں۔ یہ پروسٹیٹ کے مسائل کے خطرے کو بڑھا دیتے ہیں، لہٰذا انہیں ترک کرنے سے پروسٹیٹ کی صحت پر مثبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اگر پروسٹیٹ کینسر وغیرہ کی آپ کی خاندانی ہسٹری پائی جاتی ہو تو ایسی صورت میں معمولی علامت کے ظاہر ہونے پر بھی فوری ڈاکٹر سے مشورہ کریں تاکہ بروقت علاج سے اس مرض کی پیچیدگیوں سے محفوظ رہا جا سکے۔ اس کے علاوہ اپنے جنسی صحت کو بھی برقرار رکھیں۔ جنسی سرگرمیوں میں متوازن اور صحت مند طرز عمل کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ ذہنی اور جسمانی تناؤ سے دور رہنے کی کوشش کیا کریں۔ دائمی تناؤ پروسٹیٹ سمیت مجموعی صحت پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ تناؤ کو کم کرنے کے لیے یوگا، مراقبہ اور چہل قدمی وغیرہ کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ ان احتیاطی تدابیر کو اپنا کر بھی آپ کافی حد تک اپنی انفرادی صحت کے عوامل اور مسائل کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقاعدگی سے میڈیکل چیک اپ اور صحت مند طرز زندگی پروسٹیٹ کی بیماری کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ اب آتے ہیں ہومیوپیتھک ادویات کی جانب۔ پروسٹیٹ اور اس سے متعلقہ مسائل کا ہومیوپیتھی میں مؤثر اور مکمل علاج موجود ہے۔ چند ہومیوپیتھک ادویات خصوصیت کے ساتھ مرض سے مکمل نجات فراہم کرتی ہے۔ ان ادویات کا ذکر کیا جائے تو پہلی سب سے اہم میڈیسن سیبل سیرولیٹا ہے، جو کہ اس مرض کی تقریباً تمام علامات کا احاطہ کرتی ہے اور اس تکلیف میں انتہائی مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ اگر پروسٹیٹ کا سائز بڑھ گیا ہو، پیشاب رک رک کر بار بار آتا ہو، خاص کر رات کو یورین پاس کرنے کی حاجت زیادہ رہتی ہو، یا ایک صورت میں جب پیشاب مکمل بند ہو گیا ہو، پیشاب میں بلڈ بھی شامل ہو، پیشاب کرتے ہوئے درد کا احساس ہو اور اس کے ساتھ مثانے، گردے اور کمر کے نچلے حصے میں بھی درد رہتا ہو، تو ایسے میں سیبل سیرولیٹا مدر ٹنکچر کے 10 ڈراپس ہاف کپ نیم گرم پانی میں دن میں 3 بار صبح، دوپہر اور شام کو لینے سے 3 سے 4 ہفتے میں اس تکلیف سے آرام آ جاتا ہے۔ پروسٹیٹ گلینڈ کا سائز نارمل ہو جاتا ہے اور اس تکلیف کی متعلقہ علامات ختم ہو جاتی ہیں۔ نیکسٹ میڈیسن ہے بیلاڈونا اور ایکونائٹ۔ اگر پروسٹیٹ کی تکلیف کا ابھی آغاز ہو، پروسٹیٹ کا سائز بڑھنا شروع ہوا ہو، تو ایسی صورت میں تکلیف کی ابتدائی علامات کو درست کرنے کے لیے بیلاڈونا اور ایکونائٹ کا استعمال مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اگلی دوا ہے کلیمیٹس۔ پروسٹیٹ کی تکلیف میں یہ دوا بھی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے اگر یورین پاس کرتے وقت ایسا محسوس ہو کہ پیشاب کی نالی کو کسی تیز دھار آلے یا بلیڈ وغیرہ سے کاٹا جا رہا ہو، خاص کر رات میں یہ تکلیف زیادہ ہوتی ہو، پیشاب مشکل سے خارج ہوتا ہو، پیشاب کی دھار باریک ہو، نالی میں سکڑن کا احساس ہو، مثانہ خالی کرنے کے دوران پیشاب کئی دفعہ رکتا اور پھر خارج ہوتا ہو، پروسٹیٹ کا سائز بڑا ہوا ہو، تو ایسی حالت میں کلیمیٹس 30 کے 5 ڈراپس 2 گھونٹ پانی میں ملا کر دن میں 3 بار صبح، دوپہر اور شام کو لینے سے کچھ عرصے میں آرام آ جاتا ہے۔ اگلی دوا ہے فیرمپک۔ ایسے بزرگ افراد جن کو پروسٹیٹ کی تکلیف ہو، پیشاب قطرہ قطرہ اور بار بار آتا ہو، پیشاب کی نالی میں جلن اور درد رہتا ہو، تو یہ دوا ان کے لیے بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ فیرمپک 3 پوٹینسی کے 5 ڈراپس دن میں 3 بار صبح، دوپہر اور شام کو لیں اور تقریباً 1 ماہ اس کا استعمال جاری رکھیں۔ اس دوا یعنی فیرمپک کو پروسٹیٹ کی دیگر میڈیسن کے ساتھ معاون دوا کے طور پر بھی لیا جا سکتا ہے۔
اس کے علاوہ اپنی مخصوص علامات کے مطابق پروسٹیٹ کے بڑھ جانے میں کچھ اور میڈیسن جیسے چیمیفلا ڈیجیٹیلس، ایپس میلیفیکا، کینتھارس، ہائیڈرینجیا وغیرہ بھی بہت مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ ہومیوپیتھی میں ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے مرض سے متعلق تمام تر علامات سے اپنے ہومیو ڈاکٹر کو آگاہ کریں، پھر وہ علامات، مرض کی شدت اور مجموعی صحت کا جائزہ لے کر آپ کے لیے دوا تجویز کرے گا جس سے یقیناً نتائج حاصل ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔